شہر کی بلند و بالا عمارت کی 12ویں منزل پر بنے ہوئے اس عالی شان دفتر کے شیشے کے دروازے کے باہر کھڑی میں اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو بار بار آپس میں رگڑ رہی تھی۔ اندر چلنے والے اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ پسینہ گرمی کا نہیں بلکہ اس خوف اور گھبراہٹ کا تھا جو اس وقت میری رگو پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ میرا نام حیا ہے، میری کل کائنات میرا باپ بیمار تھا اور سر پہ کھڑا قرض کا پہاڑ تھا، جس نے آج مجھے اپنی عزت اور سچائی کا سودا کرنے کے لیے اس دفتر کی چوکھٹ پر لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی ہوں۔ سامنے بیٹھی ہوئی ریسیپشنسٹ نے مجھے عجیب حکارت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر فون رکھ کر میری طرف اشارہ کیا کہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میرے پیروں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئی ہوں۔ میں نے بمشکل قدم اٹھایا اور بھاری شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر میری آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ وسیع و عریض کمرہ جس میں قیمتی قالین بچھے تھے اور سامنے ایک بڑی سی سیاہ میز کے پیچھے ایک شخص ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا فائل دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ زاویار شاہ تھا، اس شہر کا بے تاج بادشاہ، جس کے ایک اشارے پر فیصلے بدل جاتے تھے۔ اس نے میری آہٹ پا کر سر اٹھایا تو میں ٹھٹک کے رہ گئی۔ وہ بلا کا وجیح شخص تھا، مگر آنکھوں میں ایسی سرد مہری اور سختی تھی کہ دیکھنے والا وہیں جم جائے۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک اپنی عقابی نظروں سے جانچا اور بیٹھنے کا اشارہ تک نہیں کیا، بس اپنی بھاری اور روب دار آواز میں پوچھا، تو تم ہو وہ لڑکی جسے ایجنسی نے بھیجا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا جی۔ تو اس نے فائل بند کر کے میز پہ پھینکی اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے لیے کوئی عام آیا نہیں چاہیے، مجھے ایک فیڈ کروانے والی مدر چاہیے، اور میرا بیٹا ڈبے کا دودھ ہضم نہیں کر رہا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے۔ تمہاری فائل میں لکھا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہارا اپنا بچہ بھی تھا، کیا یہ سچ ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری زبان کو لڑکھڑانا چاہیے تھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا چہرہ آ گیا جو گھر میں بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کل تک آپریشن نہ ہوا تو وہ نہیں بچیں گے۔ اس مجبوری نے میرے اندر کے سچ کو گلا گھونٹ کر مار دیا، اور میں نے اپنی مٹھیوں کو اس قدر زور سے بھینچا کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک جھوٹ بولا، جی صاحب یہ سچ ہے، میرا شوہر اور میرا 6 ماہ کا پھول جیسا بچہ پچھلے ہفتے ایک حادثے میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں تنہا ہوں اور میرے سینے میں ایک ماں کا درد اور دودھ دونوں موجود ہے، بس میرا بچہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز بھر آ گئی، جو کہ جھوٹ نہیں تھا کیونکہ میرا دکھ میرے باپ کی حالت کا تھا، مگر زاویار شاہ اسے میری ممتا کا درد سمجھا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات میں ذرا سی نرمی آئی، شاید اسے یقین آ گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے تمہارے نقصان کا، لیکن اگر تم میرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو اور اسے وہ خوراک دے سکتی ہو جس کی اسے ضرورت ہے تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تم آج اور ابھی سے میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ گی اور میرے بیٹے کو اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھو گی۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ میرے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مجھے ایڈوانس میں کچھ رقم ملی تھی جو میں نے وہیں سے چپکے سے اپنے پڑوسی کے ہاتھ گھر بھجوا دی تاکہ بابا کا علاج شروع ہو سکے، اور خود زاویار شاہ کی گاڑی میں بیٹھ کے اس کے محل جیسے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میں میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپتا رہا کہ میں نے نوکری تو حاصل کر لی ہے، مگر میں اس معصوم بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ میں تو کنواری ہوں، میں تو ابھی ماں بنی ہی نہیں۔ یہ قدرت کے نظام سے جنگ تھی جو میں نے اپنی مجبوری کی خاطر لڑنی شروع کی تھی۔ گاڑی جب حویلی کے پورچ میں رکی تو مجھے لگا میں کسی قید خانے میں آ گئی جہاں دیواریں سونے کی ہیں، مگر یہاں سانس لینا محال ہوگا۔ زاویار شاہ مجھے سیدھا اوپر بچے کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بچے کے رونے کی آواز نے میرا استقبال کیا۔ جھولے میں ایک ننھا سا وجود تڑپ رہا تھا جس کا چہرہ رو رو کر لال ہو چکا تھا۔ یہ آہل تھا۔ زاویار شاہ نے بے چینی سے میری طرف دیکھا، کہا، اسے سنبھالو، یہ صبح سے بھوکا ہے، کچھ بھی کھا پی نہیں رہا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور اس ننھی سی جان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا جس کے جسم کی تپش
میرے وجود میں منتقل ہو رہی تھی تو میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، جیسے قدرت نے میرے اندر کی سوئی ہوئی ممتا کو جگا دیا ہو۔ بچے نے میری گود میں آتے ہی سکون کا سانس لیا، مگر پھر بھوک کی وجہ سے دوبارہ بلکنے لگا۔ زاویار وہیں کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ میں اس کے سامنے یہ سب کیسے کرتی؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، صاحب آپ اگر برا نہ مانے تو میں اسے اکیلے میں فیڈ کروانا چاہتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر شاید میری حیا کا پاس رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے فوراً کنڈی لگائی اور اپنی ٹانگوں کو ٹوٹنے سے بچایا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور آہل کو قالین پر لٹا دیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں باہر کھڑا زاویار اسے نہ سن لے۔ میں نے جلدی سے اپنا پرانا سا بیگ کھولا جس کی تہہ میں نے بازار سے خریدا ہوا بہترین کوالٹی کا پاؤڈر والا دودھ اور ایک فیڈر چھپا رکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں ایک معصوم بچے کو دھوکہ دینے جا رہی تھی۔ میں اس کی رگوں میں ماں کے دودھ کے نام پر پاؤڈر گھولنے جا رہی تھی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے تھرموس سے نیم گرم پانی لیا، جلدی جلدی دودھ بنا کر فیڈر کو اپنی قمیض کے اندر اس طرح چھپایا کہ باہر سے دیکھنے پہ لگے کہ بچہ مجھ سے فیڈ لے رہا ہے۔ آہل بھوک سے نڈھال تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور فیڈر کا نپل اس کے منہ میں دیا۔ بچے نے فوراً چوسنا شروع کر دیا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آہل میری گود میں سکون سے دودھ پی رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی معصوم سی آنکھیں میرے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہوں کہ تم میری ماں نہیں ہو، پھر تم نے ماں کا روپ کیوں دھارا ہے؟ اس کی نظروں کی معصومیت میرے ضمیر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں نے اسے دل ہی دل میں کہا، مجھے معاف کر دینا ننھی جان، میں مجبور ہوں۔ میں نے یہ سب اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں ماں سے بڑھ کے پیار دوں گی۔ میں تمہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ دودھ پیتے پیتے آہل کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ میری گرم گود میں ہی سو گیا۔ میں نے آہستہ سے فیڈر اس کے منہ سے نکالا اور اسے اپنی قمیض کے نیچے سے نکال کر جلدی سے دھو کر واپس بیگ میں چھپا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ابھی میں نے اپنے کپڑے درست کیے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں اچھل پڑی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا، آہل کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے زاویار کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی آہل پر گئیں جو میرے کندھے سے لگا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ زاویار کے چہرے پر میں نے پہلی بار سکون دیکھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کہا کمال ہے، یہ پچھلے 2 دن سے سویا ہی نہیں تھا، تم نے ایسا کیا جادو کیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ میں ان آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی جنہیں میں نے ابھی ابھی دھوکہ دیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ ماں کی گود کا سکون دنیا کی کسی بھی دوا سے بڑھ کر ہوتا ہے صاحب۔ یہ سن کر زاویار خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سایہ لہرا گیا، شاید اسے اپنی مری ہوئی بیوی یاد آ گئی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازموں کو بتا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ آہل کو ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہیں دروازے پہ کھڑی رہ گئی۔ یہ میرا پہلا دن تھا اور میں نے پہلا مورکا سر کر لیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر پل مجھے چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ صرف میری نوکری ختم کر دے گی بلکہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا سکتی تھی۔ میں نے آہل کو واپس جھولے میں لٹایا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا میں واقعی اس بچے کو ماں بن کر پالوں گی یا پھر میرا یہ جھوٹ اس معصوم کی زندگی نگل جائے گا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے نظر آنے والے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں، بالکل میری زندگی کی طرح، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور میں روشنی کی ایک کرن ڈھونڈنے نکلی تھی، مگر راستہ بہت کٹھن تھا۔ ابھی میں نہیں سوچوں میں گم تھی کہ آہل نے نیند میں ہلکی سی انگڑائی لی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ننھے سے ہاتھ کی گرفت میں اتنا مان تھا کہ میرا دل پگھل کے موم ہو گیا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس بچے کی حفاظت کروں گی۔
چاہے اس کے لیے مجھے دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ دنیا سے لڑنا آسان ہے، مگر قدرت کے اصولوں سے لڑنا ناممکن ہے۔ میں نے قدرت کے اصول کو توڑ کر ایک مصنوعی ماں بننے کی کوشش کی تھی، جس کا خمیازہ ہمیں بہت جلد یا بدیر بھگتنا ہی تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، حویلی کے در و دیوار پراسرار لگ رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے یہ دیواریں مجھے گھور رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم یہاں کی نہیں ہو، تم ایک دوغلی عورت ہو۔ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس دلدل میں اتار لیا تھا اور اب مجھے تیرنا ہی تھا، چاہے سانس ٹوٹے یا بازو شل ہو جائیں، مجھے تیرنا ہی تھا۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے دن اور رات کا فرق مٹتا جا رہا تھا، اور میرے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی یہ عمارت بظاہر تو بہت مضبوط لگ رہی تھی، مگر اندر سے مجھے ہر لمحہ کھوکھلا کر رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور میں آہل کی زندگی میں ایسے شامل ہو گئی جیسے میں واقعی اس کی ماں ہوں۔ وہ معصوم بچہ اب مجھے دیکھتے ہی ایسے کھلکھلا اٹھتا جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر اپنی منزل پا لے۔ اس کی وہ بے لوث محبت میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ مہینہ ختم ہونے کو تھا اور آج میری پہلی تنخواہ کا دن تھا۔ زاویار شاہ نے مجھے اپنے اسٹڈی روم میں بلایا تو میرا دل ہمیشہ کی طرح دھڑک رہا تھا، مگر آج اس دھڑکن میں خوف سے زیادہ امید تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فائل میں گم تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور میز کی دراز سے ایک بھاری لفافہ نکال کے میری طرف بڑھایا۔ یہ تمہاری تنخواہ ہے اور اس میں کچھ اضافی رقم بھی ہے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں آہل نے رونا بہت کم کر دیا ہے اور وہ بہت خوش رہنے لگا ہے۔ اس کی صحت بھی بظاہر بہتر لگ رہی ہے اور یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ یہ الفاظ سن کے مجھے لگا جیسے کوئی میرے منہ پہ تماچے مار رہا ہو۔ وہ اپنی دانست میں مجھے سچ کا انعام دے رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما جو میرے لیے کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے باپ کی زندگی تھا۔ میں نے بمشکل شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر میں نے وہ لفافہ سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ان پیسوں سے میرے باپ کا آپریشن ہونا تھا، وہ بچ جائیں گے۔ یہ سوچ ہی مجھے اس گناہ کی دلدل میں مزید دھنسنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے اسی وقت وہ پیسے چھپا کر خالہ کے ہاتھ گھر بھجوا دیے اور تاکید کی کہ فوراً بابا کا علاج شروع کروائیں۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ بابا کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اس دن میں نے سجدہ شکر ادا کیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے دل میں بیٹھ گئی کہ اب تو ضرورت پوری ہو گئی ہے، کیا اب مجھے یہ ڈرامہ ختم کر دینا چاہیے؟ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں آہل کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور شاید وہ بھی میرے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بچہ اب کسی اور کے پاس ٹکتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں نہانے یا وضو کرنے کے لیے بھی واش روم میں جاتی تو وہ پیچھے رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ ملازمائیں تنگ آ کر مجھے آوازیں دیتی کہ بی بی جی جلدی آئیں، چھوٹا صاحب آپ کے بغیر سانس بھی نہیں لے رہے، اور جب میں بھاگ کے آتی اسے گود میں لیتی تو وہ فوراً چپ ہو جاتا، اپنا گیلا چہرہ میری گردن میں چھپا لیتا جیسے اسے دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہو۔ اکثر یہ منظر زاویار شاہ دور سے کھڑا دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی وہ سخت اور بے رحم آنکھیں اب اکثر مجھے نرمی سے دیکھتی تھیں۔ اسے شاید مجھ میں اپنی مرحومہ بیوی کی جھلک نظر آتی تھی جو اپنے بچے سے ایسی ہی محبت کرتی ہوگی۔ ایک بار تو حد ہو گئی۔ جب شام کے وقت میں آہل کو گود میں لے کر باغ میں ٹہل رہی تھی تو زاویار وہاں آ گیا۔ اس نے آہل کو میری گود سے لینا چاہا، مگر آہل نے مچل کے مجھے اور زور سے پکڑ لیا اور اس کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ زاویار ہنس پڑا، ایک مدھم اور اداس سی ہنسی۔ کہنے لگا لگتا ہے یہ باپ کو بھی بھول گیا ہے، اسے اب صرف ماں کی ضرورت ہے۔ وہ لفظ ماں میرے کلیجے میں تیر کی طرح لگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل میں کہا، کاش صاحب، کاش میں اس کی سچی ماں ہوتی تو مجھے یہ چھپن چھپائی کا کھیل نہ کھیلنا پڑتا۔ یہ کھیل اب بہت خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔
کیونکہ آہل بڑا ہو رہا تھا، اس کی بھوک بڑھ رہی تھی۔ مجھے اب دن میں کئی بار فیڈر بنانا پڑتا تھا اور ہر بار مجھے وہی جان لیوا خطرہ مول لینا پڑتا تھا۔ میں دروازہ لاک کرتی، تھرموس سے پانی نکالتی، جلدی جلدی دودھ گھولتی اور پھر اسے چھپا کر پلاتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں فیڈر دھو رہی تھی اور باہر سے کسی نے دستک دے دی۔ میں نے سانس روک کر فیڈر کو بیسن کے نیچے چھپایا اور پھر دروازہ کھولا۔ یہ روز روز کا خوف میرے اعصاب کو توڑ رہا تھا، مگر اصل مسئلہ اب شروع ہونے والا تھا، جو میری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ آہل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دودھ پینے کے بعد اکثر روتا رہتا تھا اور اس کا پیٹ سخت ہو جاتا تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی گیس وغیرہ ہے اور میں اسے گھریلو ٹوٹکوں سے چپ کرواتی رہی، مگر آہستہ آہستہ معاملہ بگڑنے لگا۔ وہ اب دودھ پینے سے کترانے لگا اور اگر پی لیتا تو کچھ ہی دیر بعد اسے قے ہو جاتی۔ یہ ڈبے کا دودھ اسے راس نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس کا معدہ بہت کمزور ہے، اسے صرف ماں کا دودھ چاہیے، مگر میں نے اپنی مجبوری میں ڈاکٹر کی ہدایت کو نظر انداز کیا تھا اور اب اس کا خمیازہ وہ معصوم جان بھگت رہی تھی۔ ایک رات تو قیامت بن کے ٹوٹی۔ آہل سارا دن بے چین رہا، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، وہ نڈھال سا میری گود میں پڑا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اس نے اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے جلدی میں تھرموس سے پانی نکال کے تازہ دودھ بنایا، یہ سوچ کر کہ شاید اسے بھوک لگی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فیڈر اس کے منہ سے لگایا۔ اس نے 2 گھونٹ پیے اور پھر ایک دم سے زوردار قے کر دی۔ سارا دودھ میرے کپڑوں پہ، بستر پہ پھیل گیا۔ آہل کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ درد سے دوہرا ہو رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر میں نے کسی کو بلایا تو وہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور اگر ڈاکٹر آیا تو وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ انفیکشن ڈبے کے دودھ کا ہے۔ میں نے گیلے کپڑوں سے اس کا منہ صاف کیا اور اسے سینے سے لگا کر ہلانے لگی۔ میرا اپنا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، اس بچے کو کچھ نہ ہو، میری سزا اس معصوم کو مت دے۔ مگر میری دعائیں شاید میرے گناہ کے بوجھ تلے دب گئیں۔ آہل کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ رو بھی نہیں رہا تھا بلکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اپنا راز بچاؤں یا اس بچے کی جان، اور ظاہر ہے کہ ممتا جیت گئی، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ تھی۔ میں نے چیخ کے ملازمہ کو آواز دی، کہا کہ جلدی سے صاحب کو بلاؤ، بچے کی طبیعت خراب ہے۔ میری چیخ سن کر گھر میں افراتفری مچ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ زور سے کھلا اور زاویار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ کیا ہوا آہل کو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں صاحب، اچانک سے الٹیاں کر رہا ہے اور بخار بھی بہت تیز ہے۔ زاویار نے آگے بڑھ کے آہل کو چھوا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ اس نے فوراً بچے کو اٹھایا اور غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم کہاں ہوتی ہو سارا دن؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بچہ بیمار ہو رہا ہے؟ کیا تم ماں ہو؟ وہ جملہ میرے دل کو چیر گیا۔ میں کیا جواب دیتی کہ میں وہی ماں ہوں جو اسے زہر دیتی رہی ہے۔ زاویار نے مجھے کوئی صفائی کا موقع نہیں دیا۔ حکم دیا کہ گاڑی نکالو، ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی اور گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ آہل زاویار کی گود میں تھا۔ وہ بار بار آنکھیں کھولتا اور بند کرتا تھا۔ زاویار اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا اور بار بار ڈرائیور پہ چیخ رہا تھا کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی سکڑ کے رہ گئی تھی۔ میری نظریں آہل کے پیلے پڑتے چہرے پہ جم گئی تھیں اور مجھے اس کی ہر کراہ میں اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ حیا، تم نے یہ کیا کیا؟ حیا، تم قاتل ہو۔ ہسپتال کا راستہ مجھے صدیوں جتنا طویل لگا۔ جب ہم ایمرجنسی میں پہنچے تو ڈاکٹرز نے فوراً ہی آہل کو لے لیا اور اسے چیک اپ کے لیے اندر لے گئے۔ زاویار بے چینی سے باہر ٹہلنے لگا
اور میں ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ اس نے زاویار سے پوچھا، مسٹر شاہ، بچے کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کا معدہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اسے شدید قسم کی فوڈ پوائزننگ اور ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے۔ آپ سچ سچ بتائیں کہ بچے کو کیا دیا جا رہا تھا؟ زاویار نے حیرت سے کہا، ڈاکٹر صاحب، اسے صرف ماں کا دودھ دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے مشکوک نظروں سے زاویار کو اور پھر کونے میں کھڑی مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ ماں کا دودھ کبھی بھی بچے کو ایسا انفیکشن نہیں دے سکتا۔ یہ علامات صاف بتا رہی ہیں کہ بچے کو غیر معیاری یا ڈبے کا دودھ پلایا گیا ہے جو اسے سوٹ نہیں کیا، اور شاید صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ ہمیں ابھی مزید ٹیسٹ کرنے ہوں گے، لیکن اگر اسے فوراً صحیح ٹریٹمنٹ نہ ملا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے آہستہ سے میری طرف گردن گھمائی۔ اس کی آنکھوں میں اب نرمی نہیں تھی بلکہ وہ وحشت تھی جس سے میں پہلے دن سے ڈر رہی تھی۔ اس نے ایک ایک قدم میری طرف بڑھانا شروع کیا اور مجھے لگا کہ اب میری موت یقینی ہے، کیونکہ میرا جھوٹ اب اس مشین پر نظر آنے والا تھا جو ڈاکٹرز اندر استعمال کر رہے تھے۔ اور میرا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ میں نے اس شخص کے اعتماد کا خون کیا تھا جس نے مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا سونپا تھا، اور میں نے اس معصوم کی جان کو داؤ پہ لگایا تھا جسے میں اپنی جان کہتی تھی۔ ہسپتال کی وہ سفید روشنیاں مجھے اب جہنم کی آگ لگ رہی تھیں، اور میں وہاں کھڑی صرف اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویار سرخ آنکھوں سے مجھے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اعتماد کا سر عام قتل ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں اتنا کرب چھپا تھا، میں اندر تک ہل گئی۔ مجھے صرف سچ سننا ہے حیا، بتاؤ۔ وہ اس قدر وحشت سے بولا کہ میں وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی ڈاکٹر نے سب کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے وہ الفاظ کہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں بلکہ ڈبے کا زہر دیا گیا ہے، میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی صفائی پیش کرتی، زاویار شاہ کا غضبناک چہرہ میری طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ سچ بتاؤ حیا، یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی آواز کی گرج اتنی خوفناک تھی کہ ہسپتال کا کوریڈور لرز اٹھا۔ میں پیچھے ہٹی تو میری کمر دیوار سے جا لگی۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا، الفاظ میرے گلے میں پھنس کے رہ گئے تھے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ زاویار نے آگے بڑھ کے میرے دونوں بازو پوری قوت سے جھنجھوڑے اور چیخا، بولو، خاموش کیوں ہو تم؟ کیا کھلاتی رہی ہو تم میرے بچے کو؟ مجھ سے جھوٹ بولا تم نے، میرے اعتماد کا قتل کیا ہے، بولو۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑا درد وہ خوف تھا جو میرے دماغ پہ چھا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ہسپتال کی سفید دیواریں گھومنے لگیں اور زاویار کا چہرہ دھندلا گیا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی اور شعور کی وادی سے دور چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک انجانی چھت کے نیچے پایا۔ میرے نتنوں میں دوائیوں کی مخصوص بو آئی اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور جسم میں شدید نقاہت تھی، مگر ہوش آتے ہی جو پہلا خیال میرے دماغ میں آیا وہ آہل کا تھا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ کیا ہوا تھا، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ہسپتال کے ہی کسی کمرے میں تھی۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے بے دہانی میں ڈرپ کھینچ کے نکال دی اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ مجھے لگا بس اب پولیس آئے گی اور مجھے ہتکڑیاں لگا کر لے جائے گی، کیونکہ میں ایک مجرم تھی۔ میں نے ایک معصوم جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس یہ جاننا تھا کہ آہل کیسا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ بچ گیا۔ میں نے کمزور آواز میں پکارا، آہل،
میرا بچہ کہاں ہے؟ ابھی میں دروازے کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور زاویار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ تھکن اور کرب کے گہرے سائے تھے، مگر اس کے تیور اب بھی خطرناک تھے۔ وہ مجھے دیکھ کے رک گیا اور دروازہ بند کر کے میری طرف بڑھا۔ اس کی نظروں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ویرانی اور سوال تھا جس نے مجھے وہیں جمنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، صاحب آہل کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زاویار نے ایک طنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنسی اور پوچھا کہ تم پوچھ رہی ہو کہ وہ کیسا ہے؟ وہ اس وقت ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی یہ حالت کرنے والی تم ہو حیا، تم۔ اس کا یہ جملہ سن کے میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کے کہا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے جان بوجھ کے اسے تکلیف نہیں دی تھی، میں مجبور تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میرے بابا مر رہے تھے، میں نے صرف پیسوں کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا۔ زاویار نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ مجبوری کا نام لے کر تم نے میرے بچے کی جان لے لی۔ تم نے کہا تھا تم بیوہ ہو، تم نے کہا تھا تمہارا بچہ مر گیا، مگر ڈاکٹر نے مجھے سب بتا دیا ہے حیا کہ تم تو شادی شدہ ہی نہیں ہو، تم کنواری ہو۔ تم نے ایک پاک رشتے کا ناٹک کیا، تم نے ممتا جیسے عظیم جذبے کو بیچنے کی کوشش کی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم جانتی ہو تمہاری اس حرکت کی سزا کیا ہے؟ میں تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں، میں تمہیں برباد کر سکتا ہوں، مگر میں ابھی صرف اس لیے خاموش ہوں کیونکہ میرا بیٹا ہوش میں آتے ہی تمہیں پکار رہا ہے۔ وہ تم جیسی نام نہاد ماں کو ڈھونڈ رہا ہے جس نے اسے دھوکہ دیا۔ یہ سن کے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آہل مجھے پکار رہا ہے، اس کا مطلب وہ مجھے چاہتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، صاحب مجھے ایک بار اس کے پاس جانے دیں، میں اسے چپ کروا لوں گی، وہ میرے بغیر نہیں رہے گا۔ زاویار نے چلا کے کہا، میں تمہیں اس کے پاس کیسے جانے دوں؟ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسے صرف اور صرف ماں کا دودھ چاہیے جو تم اسے نہیں دے سکتی۔ تم ایک کنواری لڑکی ہو حیا، تمہارا وجود اس کے لیے بنجر ہے، تم اسے وہ نہیں دے سکتی جس کی اسے زندگی بچانے کے لیے ضرورت ہے۔ تو پھر میں تمہیں اس کے پاس کیوں جانے دوں؟ تاکہ تم اسے دوبارہ سے وہ زہر پلاؤ۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ زاویار کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میرے پاس آہل کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے جھوٹی تسلیوں کے، مگر تبھی میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا اور ایک بار میری ایک جاننے والی لیڈی ہیلتھ وزٹر نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ ممتا صرف خون کے رشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، یہ میرے جسم اور میرے مستقبل کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، مگر اس وقت میرے سامنے اس معصوم کا چہرہ تھا جو موت کے منہ میں تھا اور میری وجہ سے تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور فرج سے کھڑی ہوئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی۔ میں نے سیدھا زاویار کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، صاحب آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، شوق سے پولیس کو بلوائیں، جیل بھیج دیں، مگر صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ زاویار نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، اب کیا جھوٹ بولنا باقی رہ گیا ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ آہل کو صرف ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور میں کنواری ہوں، اس لیے میں دودھ نہیں پلا سکتی، مگر یہ پورا سچ نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کا ایک حل موجود ہے۔ زاویار چونک گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں صاحب۔ انڈیوسڈ لیکٹیشن یعنی مصنوعی طریقے سے دودھ کا اترنا ممکن ہے۔ کچھ ایسی ادویات اور ہارمونل کورسز ہوتے ہیں جنہیں اگر ایک کنواری لڑکی بھی استعمال کرے تو اس کے جسم میں ماں بننے والے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے اور اس میں وقت لگتا ہے، مگر آہل کے لیے میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ زاویار بالکل ساکت رہ گیا، جیسے اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آ رہا ہو۔
اس نے آگے بڑھ کے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایک کنواری لڑکی ہو، اگر تم نے یہ دوائیاں کھائیں تو تمہارے جسمانی نظام پہ کیا اثر پڑے گا؟ تمہاری شادی، تمہاری اپنی اولاد، ان سب پر کیا اثر ہوگا؟ تم اپنی زندگی برباد کر لو گی۔ میں نے نم آنکھوں میں مگر پرعزم لہجے میں جواب دیا، میری زندگی تو تبھی برباد ہو گئی تھی جب میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ صاحب، مجھے اب اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ آہل میری جان ہے، میں نے اسے جھوٹا دودھ پلایا ہے، اب میں اسے اپنا سچا خون جلا کر دودھ پلاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ساری عمر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہونا پڑے۔ مجھے منظور ہے، آپ بس ڈاکٹر سے بات کریں، وہ دوائیاں مجھے لکھ دیں، میں ابھی سے کورس شروع کروں گی اور میں آہل کو بچا لوں گی صاحب، میں اسے مرنے نہیں دوں گی۔ میری یہ بات سن کے زاویار شاہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ شاید مجھ سے کسی اور جھوٹ یا بہانے کی توقع کر رہا تھا، مگر میری اس قربانی کی پیشکش نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی اور حیرت، وہ شاید ہلکی سی عزت میں بدلنے لگی تھی۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی چھا گئی، جہاں ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مجرم اور منصف بنے کھڑے تھے، اور ہمارے بیچ میں ایک معصوم جان کا سوال تھا، جس کے لیے میں اپنی نسوانیت اور اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے جا رہی تھی۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر ڈاکٹر نے اجازت دی اور اگر یہ واقعی ممکن ہوا تو یاد رکھنا حیا، یہ راستہ کانٹوں کا ہوگا، تم درد سے گزر کر یہ سب کرو گی۔ کیا تم واقعی تیار ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، میں تیار ہوں صاحب، آہل کے لیے میں زہر بھی کھا سکتی ہوں، یہ تو پھر دوائی ہے۔ زاویار نے کچھ دیر سوچا، پھر مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، میرے ساتھ آؤ، ہم ابھی ڈاکٹر سے بات کریں گے، اگر اس کا کوئی سائنسی حل ہے تو ہم آزمائیں گے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں اپنے بچے کو کھو نہیں سکتا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی، میرا دل ابھی بھی ڈر رہا تھا، بلکہ اس بھاری ذمہ داری کا تھا جو میں اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھانے جا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس جھوٹ کو سچ میں بدل دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس معصوم کی زندگی بچا سکوں، چاہے بدلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ ایک نیا سفر تھا جو پچھلے سفر سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ ہسپتال کے اس سرد اور بے رحم کمرے میں ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ فیصلہ بہت بڑا تھا اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کنواری لڑکی کے لیے مصنوعی طریقے سے ماں بننے کا عمل اپنے جسم اور روح کو نچوڑ دینے کے مترادف تھا۔ مگر جب میں نے شیشے کی دیوار کے اس پار ICU میں لیٹے ہوئے آہل کے ننھے سے وجود کو دیکھا، جس کے منہ پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور جس کی سانسیں ڈور کی طرح سے ٹوٹ رہی تھیں، تو میرا ہر ڈر، ہر خوف، ہر ہچکچاہٹ دم توڑ گئی۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں میں چھپے پسینے کو پونچھا اور زاویار شاہ کی طرف دیکھا، جو اپنی تمام تر رعونت اور دولت کے باوجود اس دنیا کا سب سے بے بس بنا باپ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی جو زبان سے ادا نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ میں تیار ہوں، مجھے ہر تکلیف منظور ہے، بس میرا بچہ بچنا چاہیے۔ علاج کا آغاز اسی رات سے ہو گیا تھا اور وہ راتیں مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹیں۔ ڈاکٹر نے مجھے ہائی ہارمون کی ڈوزز ادویات دیں تاکہ میرے جسم کو یہ دھوکہ دیا جا سکے کہ میں حاملہ ہوں اور دودھ پیدا کرنے والے گلینڈز متحرک ہو سکیں۔ یہ دوائیاں زہر کی طرح کڑوی اور اثر میں آگ کی طرح تھی۔ پہلی ہی خوراک کے بعد مجھے لگا جیسے میرے جسم کا ایک ایک جوڑ کسی نے ہتھوڑے سے توڑ دیا ہو۔ شدید متلی، سر میں دھماکے، سینے میں اٹھنے والا وہ جان لیوا کھچاؤ جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں بستر پہ پڑی کروٹیں بدلتی رہتی تھی۔ میرا جسم بخار سے تپتا تھا، منہ کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا کہ پانی بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، مگر میں اف تک نہیں کرتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میرے جھوٹ کی سزا بھی ہے اور میرے کفارے کی ادائیگی بھی۔ زاویار شاہ اکثر راتوں کو میرے کمرے کے باہر ٹہلتا رہتا تھا
وہ اندر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ شاید اسے شرمندگی تھی یا شاید وہ میرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، مگر میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی درد کی شدت سے میرے منہ سے سسکی نکل جاتی تو دروازے کے باہر اس کے قدم رک جاتے اور وہ بے چین ہو کر وہیں کھڑا رہتا۔ ایک رات جب درد برداشت سے باہر ہو گیا اور میں بستر پہ دوہری ہو کے رو رہی تھی تو اچانک دروازہ کھلا اور زاویار اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پہ کرب کے سائے تھے۔ اس نے خاموشی سے گلاس میری طرف بڑھایا، میرے ماتھے پہ رکھا ہوا ٹھنڈا کپڑا جو گر گیا تھا اسے اٹھا کے دوبارہ سے میرے ماتھے پہ رکھا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر سکون دینے والا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، حیا، یہ سب کیوں کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں دھکے دیے، تمہیں جیل بھیجوانے کی دھمکی دی، پھر بھی تم میری اولاد کے لیے خود کو مار رہی ہو۔ میں نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور کہا، صاحب، اولاد کسی کی بھی ہو، اس کا درد سانجھا ہوتا ہے، اور آہل سے میرا رشتہ خون کا نہ سہی مگر روح کا تو ہے۔ میں اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ زاویار نے میری بات سن کے سر جھکا لیا اور میں نے پہلی بار اس سخت مزاج شخص کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو حیا، میں انسان پہچاننے میں غلطی کر گیا۔ تم صرف ایک آیا نہیں ہو، تم ایک فرشتے سے کم نہیں ہو۔ یہ کہہ کے وہ جلدی سے کمرے سے نکل گیا، جیسے اپنے آنسو چھپانا چاہتا ہو۔ دن گزرتے گئے اور میری حالت بگڑتی سنبھلتی رہی، مگر پھر اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا اور وہ معجزہ رونما ہو گیا جس کا سائنس بھی ابھی صرف دعویٰ کرتی ہے۔ میرے جسم سے ممتا کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ڈاکٹر نے جب تصدیق کی تو میں خوشی سے رو پڑی۔ مجھے اپنی تمام تکلیفیں بھول گئیں۔ اب اگلا مرحلہ آہل کو فیڈ کروانے کا تھا، جو ابھی تک کمزوری کی وجہ سے نڈھال تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ ICU میں گئی اور نرس کی مدد سے آہل کو گود میں لیا۔ وہ پھول کی طرح مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور جیسے ہی اس معصوم نے اپنی فطرت کے مطابق فیڈ لینا شروع کیا، میرے پورے وجود میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی۔ یہ ایک ایسا روحانی تجربہ تھا جسے کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور میں بن بیاہی ماں بن کر اس معراج کو پا چکی تھی۔ آہل نے جیسے ہی ماں کا دودھ پیا، اس کے بے جان جسم میں جان پڑنے لگی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بند کر لیں اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ زاویار شیشے کے باہر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ اس دن کے بعد آہل کی صحت جادوئی انداز میں بہتر ہونے لگی۔ اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا اور میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے تک آہل پوری طرح صحت یاب ہو چکا تھا اور مجھ سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہم واپس حویلی آئے تو حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ اب وہاں وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی، بلکہ ہر طرف رونق تھی۔ ملازم بھی مجھے اب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ میں نے چھوٹے صاحب کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ مگر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، میرے دل میں ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ آہل ٹھیک ہو گیا تھا اور میری ڈیوٹی بظاہر ختم ہو چکی تھی۔ میرا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، سچ سب کے سامنے تھا، اور اب میرے پاس یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی کہ زاویار شاہ اب مجھے کچھ پیسے دے کے رخصت کر دیں گے، اور شاید یہی میرا انجام ہے، لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آہل کے بنا زندگی کا تصور مجھے موت سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، اور صرف آہل ہی نہیں، اس دوران زاویار کا رویہ بھی میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ اب مجھ سے بہت ادب سے بات کرتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور اس کی نظروں میں جو ستائش تھی وہ مجھے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ مگر میں اپنی اوقات جانتی تھی۔ میں ایک غریب کنواری لڑکی تھی جس نے دھوکہ دیا تھا، اور وہ ایک ارب پتی بزنس مین تھا۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ آخرکار وہ شام آ ہی گئی جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے چلے جانا چاہیے۔
اس سے پہلے کہ مجھے جانے کا کہا جائے۔ میں نے آہل کو سلا دیا، اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو میرے کپڑوں پہ گر رہے تھے۔ میں نے آہل کے ماتھے کو چوما، دل ہی دل میں اس سے معافی مانگی کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نیچے نکل کے ہال میں آ گئی۔ رات بہت بھیگ چکی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ میں ابھی مرکزی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری اور گونجدار آواز نے مجھے روک لیا۔ حیا رک جاؤ۔ میں وہیں جم گئی۔ یہ زاویار تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کے میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی برہمی اور بے چینی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، میرے بیگ میرے ہاتھ سے چھین کے زمین پہ پھینک دیے اور غصے سے پوچھا، یہ کیا تماشا ہے؟ کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا، صاحب میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب آہل اب ٹھیک ہے اور اسے فیڈ کی عادت بھی ہو گئی ہے، آپ کسی اور کو رکھ سکتے ہیں، میرا یہاں رہنا اب مناسب نہیں ہے۔ زاویار نے میرے دونوں کندھے پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ دیا اور کہا کہ کس نے کہا ہے کہ تمہارا کام ختم ہو گیا؟ کیا ماں کا کام کبھی ختم ہوتا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو حیا کہ تم نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے اور میں اس کا صلہ چند پیسوں میں دے کے تمہیں فارغ کر دوں گا؟ تم نے اپنا خون جلایا ہے، تم نے اپنی جوانی کا سکون برباد کیا ہے اس بچے کے لیے جو تمہارا تھا بھی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر صاحب میں نے جھوٹ بولا تھا، میں گنہگار ہوں، میں آپ کے اس محل کے قابل نہیں ہوں، مجھے جانے دیں۔ زاویار نے اچانک مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ میری سانس رک گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی جذبات سے کہا، تم اس محل کی نہیں، تم اس دل کی مالکن بن چکی ہو حیا۔ تم نے صرف آہل کو زندگی نہیں دی، تم نے مجھے بھی جینا سکھایا ہے۔ تم نے اس بے جان گھر کو گھر بنایا ہے۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں آہل کو دوبارہ یتیم نہیں ہونے دوں گا اور نہ میں خود کو دوبارہ تنہا ہونے دوں گا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حیا، آہل کی ماں کے طور پر بھی اور اپنی شریک حیات کے طور پر بھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ہاتھ تھامو گی؟ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ میری آزمائش کا اتنا خوبصورت صلہ دے گا۔ میں نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کے زاویار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت ہی محبت تھی، وہ محبت جس کے لیے میں ترس رہی تھی۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے، مگر اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف تمہاری اور آہل کی پرواہ ہے۔ بولو حیا، کیا تم ہمیں قبول کرو گی؟ باہر بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں میں نے اپنا مستقبل زاویار کے چہرے میں دیکھا۔ میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویار نے میرے ماتھے پہ ایک بوسہ دیا اور کہا، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اسی رات سادگی سے مگر انتہائی وقار کے ساتھ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور گواہوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں حیا سے مسز زاویار شاہ بن گئی۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ نکاح کے بعد جب میں واپس آہل کے کمرے میں آئی تو وہ جاگ چکا تھا اور مجھے نہ پا کے رونے والا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، تبھی زاویار کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے اور آہل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر محبت کی خاموشی تھی۔ زاویار نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، شکریہ حیا، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ میں نے آہل کے ننھے ہاتھوں کو چوما اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک مجبور جھوٹ کو اتنی بڑی سچائی میں بدل دیا۔ یہ محبت کی جیت تھی، یہ ممتا کی جیت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اس یقین کی جیت تھی کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتا ہے۔ اس رات حویلی کی روشنیاں بھی خوش لگ رہی تھیں اور میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف سکون اور محبت تھی، اور یہی میری کہانی کا خوبصورت انجام تھا۔